والدین کی نصیحت کا اثر۔ انور ایک نالائق لڑکا تھا۔ جب وہ اس دنیا میں آیا تھا تو اس کے امی ابو کو اس سے اس بات کی بہت امید تھی کہ وہ بڑا ہو کر نہ صرف اپنے اسکول و ادارے اور ملک و قوم کا نام روشن کرے گا، اور یوں نہ صرف اس کی زندگی سنورے گی بلکہ اس کے امی ابو بھی نازک حالات سے باہر آ جائیں گے۔ انور کے پہلے 4-5 سال تو جیسے تیسے کر کے گزر گئے، مگر جب اس کے امی ابو نے سوچا کہ اب انور کو تعلیم کے لیے اسکول میں داخل کروا دینا چاہیے تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بن کر اچھے اور خوشگوار حالات میں اپنی زندگی گزار سکے، جو انور بڑا ہوتا چلا گیا تو اس کے امی ابو کی یہ فرمائش بڑھتی چلی گئی کہ انور کو اسی عمر میں اسکول داخل کروا دینا چاہیے۔ مگر نہ جانے انور کو کیا سوچی کہ اس نے امی ابو کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ امی ابو سے پڑھائی کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، میں صرف کھیلوں میں نام پیدا کروں گا، وہ بھی اس صورت میں جبکہ مجھے ان تمام کھیلوں کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے گی اور تمام لوازمات فراہم کیے جائیں گے۔ انور کی یہ مایوس کن بات سن کر کے اس کے امی ابو سٹپٹا کر رہ گئے کہ انہوں نے انور سے جو امیدیں باندھ رکھی تھیں وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، اس لیے اس پر سختی کرنی پڑے گی۔ تاہم جب انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا تو سبھی نے انہیں یہ تجویز دی کہ دیکھیں، اگر آپ کے انور کو مارا پیٹا یا اس پر سختی کی تو وہ سنورنے کے بجائے ڈھیٹ اور ضدی بن جائے گا اور پھر کسی چھوٹے بڑے کی بات کو نہیں مانے گا۔ انور کے امی ابو کو یہ بات دل کو لگی، چنانچہ انہوں نے ایک دن انور کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ دیکھو، ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، ہم 3 وقت کا کھانا کتنی مشکل سے کھاتے ہیں، یہ تمہیں بھی معلوم ہے، اور اس لیے اسکول داخل ہو جاؤ اور وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے نکلو، انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انور کے دل کو یہ بات اپنے امی ابو کی لگی، تاہم اس نے اپنے امی ابو سے کہا 1-2 دن میں سوچ بچار کرنے کے بعد بتائے گا۔ انور کے امی ابو بہت خوش ہوئے، اگرچہ انور نے اسکول میں داخل ہونے کی حامی تو ابھی تک نہیں بھری، مگر امید ہو چکی ہے کہ شاید انور ان کی بات مان لے۔ دوسرے دن انور کے امی ابو نے اس سے اس کے اسکول میں داخل ہونے کی مرضی پوچھی، جس پر انور نے ہاں کر دی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ انور پر اس کے امی ابو کی نصیحت و پیار و محبت سے سمجھانے کا اثر ہو گیا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن ہی انور کے امی ابو اسے اسکول میں داخل کروا کے گھر چلے آئے۔ یوں انور روزانہ باقاعدگی سے اسکول جانے لگا اور دل لگا کر محنت کرتے کرتے پائلٹ بن گیا۔ ایک وہ بھی دن تھے کہ جب انور کے گھر فقر و فاقہ تھا اور کھانے کو کوئی چیز نہ ملتی تھی، اور اب یہ حالات تھے کہ انور کا گھرانہ خوشحال اور اطمینان بخش طریقے سے رہنے لگا۔ انور کی شادی ہو گئی، یعنی ان کے گھر میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو گیا، اور یوں انور اور اس کا گھرانہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہنے لگا۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی جو ہوا اچھا ہوا۔ حمزہ میاں جہاں کہیں کوئی اچھے برے بات ہوتے دیکھتے تو کہتے جو ہوا اچھا ہی ہوا، دیکھنا اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔ ایک دن کوئی بھوکا کتا حمزہ میاں کے محلے میں آ گیا۔ حمزہ میاں نے گھر میں پڑی ہڈیاں پھینکنے کی غرض سے کتے کو ڈال دی۔ کتا ہڈیاں پا کر خوشی سے نہال ہو گیا اور حمزہ میاں کے دروازے پر ہی بیٹھ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ حمزہ میاں کے پڑوسی ابراہیم بھائی جو کسائی تھے، گھر کے صحن میں گائے کی چربی رکھ کر چلے گئے۔ گھر والے سو رہے تھے، حمزہ میاں کا کتا دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم بھائی کی چھت پر کودا اور چھت سے ان کے صحن میں۔ کتے نے چربی پورے صحن میں پھیلا دی۔ ابراہیم بھائی نے شام کے وقت صحن میں
پہلا ہی قدم رکھا تھا کہ چربی سے فرش چکنا ہونے کی وجہ سے ان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ دھڑام سے گر گئے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ سب اپنے اپنے گھروں میں خوف و خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ ایک چور ابراہیم بھائی کے گھر میں داخل ہونے لگا۔ پورے گھر کا جائزہ لینے کے بعد اس نے پیچھے سے کودنے کا فیصلہ کیا۔ چور نے جیسے ہی چھلانگ لگائی وہ پھسل کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہاں چربی ہی چربی ہے۔ چور درد سے چیخنے لگا۔ ابراہیم بھائی کے گھر والے اٹھ بیٹھے اور بھاگتے ہوئے آئے۔ دیکھا تو صحن میں ایک آدمی گرا پڑا تھا۔ چور نے سب کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن درد سے اٹھ نہیں پایا۔ حمزہ میاں بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے کہا جو ہوا اچھا ہوا، اللہ پاک کی یہی مصلحت تھی، ورنہ چور چوری کر جاتا تو زیادہ نقصان ہوتا۔ ایک مکڑا اور مکھی۔ ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا۔ غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھنچ کے نہ رہنا۔ آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری، وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا۔ مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی، حضرت کسی نادان کو دیجیے گا یہ دھوکہ، اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے، جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا۔ مکڑے نے کہا واہ فریبی مجھے سمجھے، تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا، منظور تمہاری مجھے خاطر تھی، وگرنہ کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا، اڑتی ہوئی آئی ہو خدا جانے کہاں سے، ٹھہرو جو میرے گھر میں تو ہے اس میں برا کیا، اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہیں چیزیں، باہر سے نظر آتا ہے چھوٹی سی یہ کٹیا، لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہے پردے، دیواروں کو آئینوں سے ہے میں نے سجایا، مہمانوں کے آرام کو حاضر ہیں بچھونے، ہر شخص کو ساما یہ میسر نہیں ہوتا۔ مکھی نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا، ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے، سو جائے کوئی ان پہ تو پھر اٹھ نہیں سکتا۔ مکڑے نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی، پھانسوں اسے کس طرح یہ کم وقت ہے دانا، 100 کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ۔ یہ سوچ کے مکھی سے کہا اس نے، بڑی بھی اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ، ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت، ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا، آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں، سر آپ کا اللہ نے کلغی سے سجایا، یہ حسن یہ پوشاک یہ خوبی یہ صفائی، پھر اس پہ قیامت ہے یہ اڑتے ہوئے گانا۔ مکھی نے سنی جب یہ خوشامد تو پسیجی، بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا، انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں، سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے، پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا، بھوکا تھا کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی، آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کہانی کے کیریکٹرز کا نام آپ کے نام پہ رکھیں تو زیادہ سے زیادہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ٹائپ کر کے شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں آپ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔